السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ اور آج کی جو سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں یہ بہت زیادہ ہارر ہے دوستوں۔ اتنی ہارر ہے کہ جب میں سن رہی تھی نا تو مجھے اتنا ڈر لگا، کیونکہ رات کے ٹائم میں سنتی ہوں، اور پھر جو ہے مجھے اتنا ڈر لگا کہ میں نے اس کو جو ہے آف کیا اور تھوڑا ٹک ٹاک پہ جا کے تو پھر جو ہے میں نے سننا شروع کیا۔ دوستو سٹوری بہت ہارر ہے۔ یہ ایک پروگرام ہے جس میں لوگ آن لائن اپنے سٹوریز شیئر کرتے ہیں، تو میں چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور اس میں کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک لڑکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کراچی میں جو جہاں آفیسز سارے ہوتے ہیں اس کا نام تو خیر مجھے نہیں آتا، کچھ اس طرح CHI پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، لیکن جو نظم آباد روڈ ہے، کہتے ہیں کہ وہاں پر جو آفیسز وغیرہ ہے تو اس میں سے میں نے ایک آفس میں CV جو کہ کال سینٹر تھا وہاں جمع کی تھی۔ تو کال سینٹر کا یہ کہ ان کی ڈیوٹی، کیونکہ یہ تو کال سینٹر ہے، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے شام کے ٹائم فون آیا کہ آج آپ کی انٹرویو ہے رات 10 بجے، تو میں وہاں پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، 8-9 بجے تک میں وہاں پہنچا تھا۔ تو جیسے ہی میں پہنچا تو 9:30 بج رہے تھے، تو وہاں چوکیدار بیٹھا ہوا تھا اس بلڈنگ کے بالکل نیچے کرسی لگائی تھی۔ تو میں نے کہا کہ ہاں تو مجھے اس بلڈنگ کے اندر جانا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے جب انہیں سارا بتا دیا کہ میں نے CV جمع کی تھی، پھر مجھے کال آئی، تو اس نے مجھے کہا ہاں ٹھیک ہے لیکن بیٹا یہ تو آج بند ہے یا آج چھٹی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، کال سینٹر بند نہیں ہوتا، ان کی ڈیوٹی چھٹی کے دن بھی بلکہ 24 گھنٹے ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں اندر کوئی نہیں ہے، بند ہے آفس، چھٹی ہے۔ تو بہت بڑا بلڈنگ تھا، اور ظاہر سی بات ہے 18 منزلہ بلڈنگ یا اس طرح، تو اس میں بہت سارے آفیسز ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ میرا جو آفس تھا وہ 2nd فلور پہ تھا۔ تو چڑھنے لگا سیڑھیوں پہ، تو بہت گف اندھیرا تھا، تو میں چل رہا تھا تو کہتا ہے ویسے عام روٹین میں بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں، رات کے ٹائم بھی ایسی جگہوں پہ بھی جہاں لوگ کہتے کہ وانٹڈ ہے یا وہ یہ، لیکن مجھے ڈر نہیں لگتا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں جب میں بیچ میں پہنچا نا تو مجھے کچھ وائب سے آنا شروع ہو گئی، یعنی جیسے یہاں کوئی موجود ہے میرے علاوہ بھی۔ تو پہلے تو میں نے اگنور کیا، لیکن جیسے جیسے میں آگے جاتا رہا، میں سیڑھیوں سے چڑھ رہا تھا، وہاں کوئی لفٹ وغیرہ کی اس وقت میسر نہیں تھی، چھٹی اس نے کہا تھا تو کوئی نہیں تھا اندر۔ تو خیر میں جیسے ہی 2nd فلور کے سیڑھیاں چڑھنے لگا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہے اور ریلی ہے۔ اب مجھے تھوڑا احساس ہو گیا، تو میں کافی ڈر رہا تھا، تو کیونکہ مجھے اچانک خوف فیل ہوا، تو میں 2nd فلور پہ گیا بھئی، تو ہاں واقعی چوکیدار کی بات بالکل صحیح، کوئی نہیں تھا اور گف اندھیرا تھا۔ تو میں نے کہا یار مجھے تو یہاں سے کال آئی ہے۔ خیر میں واپس سیڑھیاں اترنے لگا، تو جیسے ہی میں وہ 1st فلور پہ دوبارہ پہنچا تو وہاں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑا ہے، اور جیسے ہی پکڑا تو یہ نہیں کہ میں رک گیا یا مجھ پہ لوڈ آ گیا، میں بالکل جیسی تھا ویسی ہوں، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ بہت سارے ہاتھوں نے مجھے پکڑا ہے اور میں چل رہا ہوں۔ اور بار بار مجھے ایسا بھی فیل ہوتا تھا، کیونکہ میں نے پینٹ جو ہے جینز جو ہے پہنا تھا، تو مجھے لگتا تھا جیسے میں نے ایک بہت بڑی پانچوں والی شلوار پہنی ہے، جس کے جو پانچے وہ بار بار میرے پاؤں سے ٹکرا رہے ہیں۔ تو میں بار بار موبائل کی جو روشنی میں جا رہا تھا، جو لائٹ آن کی تھی اس کو بار بار اپنے پاؤں پہ لے کے آتا تھا کہ میں نے کون سی ٹراؤزر پہنی ہے، لیکن وہ جینز پینٹ ہوتی تھی بالکل ٹائٹ۔ میں حیران تھا، جیسے پھر مجھے ایسا ریئلائز ہو جیسے کوئی ہے جس کے بہت بڑا پانچوں والا ٹراؤزر ہے اور وہ میرے سے ٹکرا رہا ہے۔ میں بہت ڈر رہا، میں چاہتا تھا کہ میں بھاگ جاؤں، لیکن میں نے سوچا کہ اگر بھاگوں گا تو شاید یہ میرا وہم ہوگا اور ایسا نہ ہو کہ میں گر جاؤں اندھیرے کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے، اور کوئی اور گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے میں آرام سے چل رہا تھا، آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، لیکن میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ اب جیسے ہی میں لاسٹ جو سیڑھی تھی اس پہ آیا تو باقاعدہ مجھے فیل ہوا کہ کسی کی چلنے کی آہٹ جو ہے مجھے پیچھے سے سنائی دی، تو میں بھاگ کے سامنے جو دروازہ تھا ڈائریکٹ کھولا، یعنی پیچھے میں نے نہیں دیکھا۔ میں چوکیدار نے مجھے دیکھا تو وہ بھی تھوڑا حیران ہو گیا کہ یہ اس طرح گر کے آیا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں، بس یہ تھا کہ آج تو واقعی چھٹی تھی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں نے تو تمہیں بتا دیا، لیکن تم پھر بھی آگے جا رہے تھے تو میں نے کچھ کہا نہیں کہ چلو تم اپنی تسلی کر رہو۔ تو خیر کیا ہوا؟ تم اس طرح گھبرائے سے ہو یا تمہاری حالت خراب ہے؟ اس نے جو بھی کہا، تو
بہت جو ہے مجھے بہت عجیب فیلنگز آ رہی تھی اندر. میں نے چوکیدار سے کہا تو اس نے کہا ہاں جب ایک جگہ مطلب اس طرح ہر رات کو خالی ہو جاتا ہے تو عجیب فیلنگز تو آئے گی آپ کو. اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ اگر یہ لڑکا جلدی نہیں آئے تو پھر میں اس کے پیچھے آؤں گا تاکہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آیا ہو. تو اسی وجہ سے چوکیدار بھی ہنسا. پھر میں وہاں سے آئے لیکن وہ کہتا ہے دوستوں میں آج تک سوچتا ہوں کہ مجھے کال کس نے کی تھی. اور میں پھر اتنا ڈرا کیونکہ کال کی جو آواز تھی وہ بھی اب میرے سماعتوں سے ٹکرا رہا تھا جیسے وہ کسی انسان کی آواز نہ ہو, کسی اور چیز کی آواز ہو. اسی لیے ان دنوں میں یہ بہت پہلے کی بات ہے جب نوکیا موبائل ہوتی تھی, جو بٹنز ہوتے تھے اس میں سارے بہت سارے وہی موبائل. تو اس نے کہا وہ موبائل تھا میرے پاس. تو پھر میں نے اس کو بیچ دیا اور ایک الگ موبائل خریدا. تو پھر اس طرح ہوا کہ جو انڈین ڈرامہ ہے آہٹ, تو وہ ہم بہت زیادہ شوق سے دیکھتے تھے, وہ آہٹ ڈرامہ جو انڈیا کی تھی. تو اس میں ایک مرتبہ ایک ایپیسوڈ اس طرح تھا کہ ایک لڑکی کے موبائل میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی کال آتی تھی اور پھر جو ہے وہ کسی جگہ پر جاتی تھی اور وہ کال کسی جن کا مطلب کوئی اندر کریچر سے وہی کال آتی تھی. اور کافی ہارر ایپیسوڈ تھا. تو میں اتنا ڈر گیا تھا کیونکہ یہ بالکل میرا والا معاملہ تھا. اور پھر اس لڑکی نے اپنا موبائل بیچ دیا تھا. تو میں بہت ڈرتا ہوں آج تک کہ میں نے تو اپنا موبائل, خیر اب تو لوگ وہ نوکیا موبائل رکھتی نہیں ہے, میں نے تو خیر اسی وقت بیچ دیا تھا. لیکن آج تک میں سوچتا ہوں کہ مجھے کال کس نے کی تھی اور کس نے مجھے بلایا تھا, جس کا مطلب بعد میں کسی نے کال ہی نہیں کی اور نہ مجھے بلایا کسی نے. لیکن رات کے اندھیرے میں اس طرح مجھے کس نے بلایا تھا. تو وہ کہتا کہ میں آج تک ڈرتا ہوں, بس یہی ہوا تھا. تو اس سے پوچھا گیا کہ لازمی تو نہیں کہ مطلب کیا پتہ کال کی ہو لیکن پھر تم لیٹ گئے ہو یا چھٹی ہو گئی ہے یا اس طرح, تو کیا پتہ ان لوگوں کو بندہ مل گیا ہوگا پھر تمہیں نہیں بلائے شاید. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے مجھے اسی ٹائم فون کیا تھا اور اسی طرح کہا تھا کہ 8-9 بجے تک تمہاری انٹرویو ہوگی اور میں پہنچ گیا تھا. تو پھر کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ سارا آفس خالی تھا اور اس دن چھٹی تھی, کال کس نے کی تھی. تو چونکہ ہماری سی ویز وغیرہ سب لوگوں کی وہاں جمع تھے تو شاید جنات کا ہی کوئی شرارت ہو سکتا تھا جس میں مجھ بد نصیب کی جو ہے جو سی وی تھی وہ ان کے سامنے آئی تھی. تو کافی انٹرسٹنگ اور ہارر بھی ہے بہت زیادہ یار. جب ایک بندہ ایک بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہاں کوئی نہیں ہوتا اور اس کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی اس کے وجود کے ساتھ بالکل چمٹ چکا ہے, وہ جا رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ باقاعدہ مطلب جا رہا ہے. اور عجیب فیلنگز, مجھے تو بہت ڈر لگا تھا جب وہ کہہ رہا تھا فون پہ آن لائن اپنی یہ اسٹوری. تو دوستو یہ ایک اسٹوری تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. ویسے ایسا جو آفیسز ہوتے ہیں اسپیشل کراچی بہت وانٹیڈ ہے, یہ بات میں نے نوٹ کی ہے جب سے میں کراچی میں آئی ہوں. کراچی کے بہت سارے اسٹوریز ہیں. ویسے لوگ عموماً ایسی اسٹوریز کو گاؤں سے ریلیٹ کرتے ہیں لیکن نہیں, مجھے پہلے بھی جب ہم چھوٹے تھے تو اس طرح سنتے تھے کہ بھئی کراچی میں بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں. تو خیر ان دنوں یہ انسنی باتیں ہوتی ہے تو ہم لوگ اتنا نوٹ نہیں کریں. لیکن اب جب سے میں کراچی میں ہوں میں اکثر گھر والوں سے پوچھوں کہ یار لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ, تو یہ ہے کہ اس میں جو طارق روڈ پہ جو حادثے ہوئے تھے اور پھر یہ جو ایک بنگلہ آتا ہے اور پھر ناظم آباد روڈ اور اسی طرح بہت سارے جو آفیسز ہے یہ بہت رات کے ٹائم وانٹیڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو بہت سارے ایسے اسٹوریز جو آپ لوگ کے ساتھ. اوکے تو بس یہ اسٹوری اتنی ہی تھی اور اگلی اسٹوری تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.